تو یہ جو میں نے کہا تھا نا کہ سال کا ایک اہداف مقرر کریں، ادھر بیٹھے بیٹھے میں خود کرواؤں گا آپ لوگوں سے، کیونکہ ویسے تو آپ بھول جائیں گے. تھوڑا سوچ بھی لینا کہ ہم اپنی شخصی زندگی میں ہمارے کیا اہداف ہوں گے. شخصی زندگی سے مراد یہ کہ ہم نماز با جماعت کا اہتمام کریں، اور جو مختصر جو اذکار ہیں شب و روز کے، اذکار الیوم واللیلہ، جیسے کمرے سے نکل رہے ہیں، کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، صبح و شام کی دعائیں، مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سو رہے ہیں، سو کے اٹھ رہے ہیں، تو بہت معمولی چیزیں. تو باقاعدہ اس کی عادت ڈالیں تاکہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے. اور اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آدمی کثرت سے ذکر کرنے والا شمار ہوتا ہے. جو قرآن میں آتا ہے نا کہ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ، اس کا معیار کیا ہے؟ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا کون ہوگا؟ تو علامہ شیخ عز الدین ابن عبد السلام انہوں نے فرمایا کہ اگر اذکار الیوم واللیلہ کا کوئی آدمی اہتمام کر لے تو وہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا ہو. اور کثرت سے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے شیطان اس پہ حاوی نہیں ہو سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ دل کو اطمینان دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ دل کو تھام لیتے ہیں، اللہ کی نصرت آتی ہے اور اس کی دعا رد نہیں ہوتی. وہ لوگ جن کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس میں مجاہد ہے، غازی ہے، حاجی ہے، مریض ہے، مسافر ہے، ایسی وہ شخص جو غائبانہ کسی کے لیے دعا کرے. ایک مسلمان دوسرے بھائی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے تو وہ بھی دعا رد نہیں ہوتی. وہی اسرعہن اجابہ، سب سے جلدی یہی دعا قبول ہوتی ہے جو آدمی کسی کے لیے دعا کرے. اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اب وہی دعا اپنے بھائی کے لیے کر دیں. جو آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی ہے وہی دعا فرشتہ آپ کے لیے کرے گا. تو فرشتے کی دعا تو رد نہیں ہو سکتی. تو یہ کتنے بڑا امتیاز حاصل ہے کہ آپ ان لوگوں میں آپ شامل ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. شخصی زندگی کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ قیام اللیل کا اہتمام کریں. اور قیام اللیل کے 3 درجے ہیں. ایک درجہ ایک صبح میں اٹھیں، باقاعدہ تہجد پڑھیں. اصل تو یہی ہے. اگر صبح میں اٹھنے کا اندیشہ ہو کہ میں نہیں اٹھ سکوں گا تو رات میں سونے سے پہلے 2 رکعت نفل قیام اللیل کی نیت سے پڑھ لیں. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ بھی قیام اللیل، تو تہجد کا ثواب مل جائے گا. اور ضروری نہیں کہ سونے سے پہلے پڑھیں. آپ عشاء کی نماز پڑھی، سنتیں پڑھی، وتر پڑھی، اس کے بعد 2 رکعت نفل اس نیت سے پڑھ لیں، یہ تو کر سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ کہ عشاء اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لیں، یہ پوری رات قیام اللیل میں، یہ بھی درجہ ہے، یہ تو کر سکتے ہیں. اس سے بھی اگر کوئی آدمی محروم ہوتا ہے تو کتنی اس کی بات. تو اپنے جو شخصی آپ کی زندگی ہے اس کے حوالے سے کچھ چیزیں آپ لکھ لیں جو معمولات کے حوالے سے انہوں نے بتایا. ایک حصہ اسی شخصی زندگی میں اس کی شخصیت سازی کا ہے. آپ کی شخصیت میں کیا کمی ہے؟ 1 سال اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ داخل ہو گئے. شخصیت سازی کے لیے، اپنے کردار کو بہتر کرنے کے لیے 1 2 3 چیزیں اس میں لکھ لیں. کسی کو نہ بتائیں لیکن اپنی کاپی پہ لکھ لیں کہ میں ان چیزوں کا اہتمام کروں. اس کے بعد اپنی تعلیمی آپ کی زندگی ہے، آپ کے جو اہداف ہیں، آپ کیا بننا چاہتے ہیں، کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس سال میں آپ کے ٹارگٹ کیا کیا ہے. آپ بس میں بیٹھتے ہیں تو ٹکٹ لیتے ہیں نا، مانسیرا کا ٹکٹ ہے، لاہور کا ہے، حیدرآباد کا ہے، ملتان کا ہے، تو اس سے پہلے آپ اترتے نہیں. تو ایسے آپ ٹکٹ لے لیں ایسا میں کہ مجھے وہاں جانا ہے. راستے میں کوئی کتنے ہی آپ کو کہے کہ چلو ٹنڈولا یار چلتے ہیں گپ شپ کے لیے، وہاں آم بہت اچھے ہیں، چلے جائیں گے. بس چھوڑ کر نہیں جائیں گے. اور ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں تو نیچے اتر ہی نہیں سکتے. ایسا میں اگر اتنا آپ کا عزم اتنا مضبوط ہے تو کوئی کچھ بھی کہہ دے ممکن ہے. اگر آپ چاہیں بھی تو کودنا بھی چاہیں تو چھلانگ نہیں مار سکتے. اپنے اہداف کو، اپنے مقاصد کو باقاعدہ ایک ٹارگٹ بنا کر ان کو حاصل کریں. تیسری آپ کی زندگی اپنی اہل خانہ کے لیے، گھر والوں کے لیے. اس میں بھی کچھ چیزیں لکھیں کہ میری ذمہ داری گھر میں کیا ہے. اپنے گھر والوں کی اصلاح کرنا یا گھر والوں سے اصلاح کروانا. ماں باپ تو بڑی کوشش کرتے ہیں نماز پڑھو، لیکن گھر جا کر پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں. تو کچھ گھر کے حوالے سے بھی. اور چوتھی چیز ہے اجتماعی زندگی، جو ہماری اجتماعی طور پر ہمارے اوپر جو فرائض ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک.